السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اردو کے عظیم قلمکاروں کے اقوال، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ احساس ہوگا کہ یہ جو عظیم قلمکار ہیں ہمارے، یہ کس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی قلمکار ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ان کے سوچنے، سمجھنے، حالات و واقعات کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ وہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں واقعات پر، حالات پر، تو اس کے بعد جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ باتیں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی سب ہم جانیں گے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے، سعادت حسن منٹو۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی، مشتاق احمد یوسفی۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، سعادت حسن منٹو۔ اچھے استاد کے اندر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر اور سر ہلا ہلا کر بتاتا جاتا ہے کہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، مشتاق احمد یوسفی۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے، پریم چند۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتیں، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں، انتظار حسین۔ آج کا لکھنے والا غالب اور میر نہیں بن سکتا، وہ شاعرانہ عظمت اور مقبولیت اس کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہرے، گونگے، اندھے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، انتظار حسین۔ جو چیز مسرت بخش نہیں ہو سکتی وہ حسین نہیں ہو سکتی، پریم چند۔ کہتے ہیں سگریٹ کے دوسرے سرے پر جو راکھ ہوتی ہے دراصل وہ پینے والے کی ہوتی ہے، محمد یونس بٹ۔ جو معاشرہ اپنے آپ کو جاننا نہیں چاہتا وہ ادیب کو کیسے جانے گا؟ جنہیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی نہیں دیتی انہیں ادیب کی آواز بھی سنائی نہیں دے سکتی، انتظار حسین۔ ادب کی بہترین تعریف تنقید حیات ہے۔ ادب کو ہماری زندگی پر تبصرہ کرنا چاہیے، پریم چند۔ ہمیں حسن کا معیار تبدیل کرنا ہوگا، ابھی تک اس کا معیار امیرانہ اور عیش پرورانہ تھا، پریم چند۔ سوز و گداز میں جب پختگی آتی ہے تو غم نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی سنجیدگی میں بدل جاتا ہے، فراق گورکھپوری۔ دراصل شادی ایک لفظ نہیں پورا فقرہ ہے، شفیق الرحمن۔ زندگی کے خارجی مسائل کا حل شاعری نہیں لیکن وہ داخلی مسائل کا حل ضرور ہے، فراق گورکھپوری۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے، مشتاق احمد یوسفی۔ ادب انقلاب نہیں لاتا بلکہ انقلاب کے لیے ذہن کو بیدار کرتا ہے، آل احمد سرور۔ تاج محل اسی باورچی خانے کے زمانے میں تیار ہو سکتا تھا جو ایک چنے سے 60 کھانے تیار کر سکتا تھا، انتظار حسین۔ غزل ہماری ساری شاعری نہیں ہے مگر ہماری شاعری کا عطر ضرور ہے، آل احمد سرور۔ افسانے کا میں تصور ہی یوں کرتا ہوں جیسے وہ پھلواری ہے جو زمین سے اگتی ہے، انتظار حسین۔ قدیمی سماج میں افسانہ ہوتا تھا، افسانہ نگار نہیں ہوتے تھے، انتظار حسین۔ ہر متروک لفظ ایک گمشدہ شہر ہے اور ہر متروک اسلوب بیان ایک چھوڑا ہوا علاقہ، انتظار حسین۔ غم کا بھی ایک تربیہ پہلو ہوتا ہے اور نشاط کا بھی ایک علمیہ پہلو ہوتا ہے، فراق گورکھپوری۔ فسادات کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا اس میں اگر کوئی چیز انسانی دستاویز کہلانے کی مستحق ہے تو منٹو کے افسانے ہیں، محمد حسن عسکری۔ تنہائی کا احساس اگر بیماری نہ بن جائے تو اسی طرح عارضی ہے جیسے موت کا خوف، سید احتشام حسین۔ قوم اور قومی زندگی مٹ رہی ہے
اور ہم ہیں کہ ہندی ہندی اور اردو اردو کیے جا رہے ہیں۔ فراق گورکھپوری۔ فن کی وجہ سے فنکار عزیز اور محترم ہونا چاہیے، فنکار کی وجہ سے فن نہیں۔ آل احمد سرور۔ سرمایہ دار کا گناہ اسی طرح خوبصورت ہوتا ہے جیسے اس کی کوٹھی کا مین گیٹ خوبصورت ہوتا ہے۔ فکر توسوی۔ اردو شاعری کا پس منظر پوری زندگی ہے۔ سید احتشام حسین۔ ہم کتنے اور کس قسم کے الفاظ پر قابو حاصل کر سکتے ہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمیں زندگی سے ربط کتنا ہے۔ محمد حسن عسکری۔ آرٹ بنفس ہی زندگی کی جستجو ہے۔ محمد حسن عسکری۔ زبانیں مردہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کے الفاظ اور محاورے، علامات اور استعارات نئی زبانوں میں داخل ہو کر ان کا جز بن جاتے ہیں۔ سید سبط حسن۔ زمانے کی قسم، آج کا لکھنے والا خسارے میں ہے، اور بے شک ادب کی نجات اسی خسارے میں ہے۔ یہ خسارہ ہماری ادبی روایت کی مقدس امانت ہے۔ انتظار حسین۔ اگر اطاعت پر ضبط نفس کا احتساب جاری نہ رہے تو خودی کا متلاشی خطرناک راستوں پر جا سکتا ہے۔ سید احتشام حسین۔ ادب میں نقطۂ نظر کا مسئلہ میرے لیے دین کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ آصف فرخی۔